اللهم صل على سيدنا محمد. باقی چیزیں کرامن کاتبین کو لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کے قرآن میں بھی تذکرہ ہے، احادیث میں بھی، تو ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ملک الموت کا قرآن میں بھی احادیث میں تذکرہ ہے، روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ باقی اور بھی عذاب القبر مؤمنوں کے ساتھ ہے کہ ہم عذاب قبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ من کان لہ اہل، عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو عذاب ہوتا ہے، جو عذاب کا اہل ہے، عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، اور جو ثواب کا مستحق ہے تو اس کو قبر کے اندر ثواب یعنی نعمتیں ملتی ہیں، ٹھنڈی ہوا اور قبر کی کشادگی وغیرہ، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سوال منکر ونکیر کی قبر، قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا احادیث میں ذکر ہے کہ بندہ مردہ جب دفن ہوتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ان ربی ہی، یہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، جینی ہی، ماں جینو کا، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے نبی کون ہے۔ یہ تین سوالات کرتے ہیں، اس کا احادیث میں ذکر ہے، تو اس پر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ علامہ جات یہ الاخبار وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں اس بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وعن صحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام سے بھی قبر کے سوال و جواب اور عذاب وغیرہ منقول ہے، جو سب صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت بھی سب اس کو مانتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بیان کیا کہ پہلے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے، معتزلہ وغیرہ، وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے تھے، اور آج کل کچھ ایسے فرقے ہیں جو قبر کی زندگی یا قبر کے اندر عذاب وغیرہ کی چیزیں ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور معتزلہ وغیرہ جو تھے پہلے، وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھتے تھے، کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، عام روٹین سے ہٹ کر مشکل لگتی ہے تو اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح وہ پلسرات کا انکار کرتے تھے کہ اتنا باریک پلسرات اس میں کیسے جگہ گئی۔ قبر کے اندر بھی وہ کہتے تھے کہ بندہ مٹی ہو جاتا ہے تو اس مٹی کے ذرے ذرے کیسے عذاب ہوگا۔ تو کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر کھل جاتی ہے اور ذرات ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، جو عذاب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اصل تو بات شروع کی تھی، جو لوگ قبروں پر جا کر شرک وغیرہ کرتے ہیں، مزارات وغیرہ پر، ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا یا ان سے حاجت وغیرہ مانگنا، اس حد تک تو بات ٹھیک تھی، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے خلاف سختی کرتے کرتے اتنا آگے چلے گیا کہ بزرگ اس کی زندہ ہونے کا ہی مطلب انکار کر دیا کہ وہ قبر کے اندر عذاب بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہو سکتا، تو بالکل مٹی مٹی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھیں گے اسی وقت عذاب ہو گیا، ثواب ہو گیا، اس حد تک وہ آگے آج سے گزر گئی۔ اس لیے یہ عقائد کی کتابوں میں عذاب قبر کا عقیدہ خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف گمراہ قسم کے لوگ ہر زمانے میں ایسے ہیں، آج کل بھی ہیں، جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، تو عذاب قبر تو بات کی بات ہے نا، اس کے لیے پہلے حیات فی القبر کو ماننا پڑے گا نا، کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے میت، اس کو کچھ نہ کچھ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب زندگی حاصل ہوگی تبھی اس کو عذاب کی تکلیف محسوس ہوگی، یا اگر ثواب نیک بندہ ہے تو اس کو جو ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو وغیرہ یا شادی وغیرہ محسوس ہو۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تکلیف کو یا ثواب کو محسوس کیسے کرے گا۔ اس لیے مشہور تو عذاب قبر والا عقیدہ ہے، لیکن عذاب تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ حیات سے موت کو زندگی حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس بارے میں یہ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس وقت تو روح قبض کر لی جاتی ہے نا، صحیح اسلام روح نکال لیتے ہیں اور روح چلی جاتی ہے، وہ آپ نے قرآن میں یا کسی چیز میں
لیکن جب میت قبر کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو روح ہے وہ جہاں پر بھی ہو، اس کا اس میت کے جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی بات کرتی ہے کہ بعض احادیث میں یا بعض کتابوں میں اعادت الروح کا لفظ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر واپس والی بات آپ نہ بھی مانیں تب بھی کم از کم اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ زندگی کے آثار محسوس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، ثواب کی راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے مطابق یہ عقیدہ آپ نے ٹھیک رہا ہے کہ قبر کے اندر زندگی حاصل ہوتی ہے اور عذاب کو محسوس کرتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ثواب کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت ساری آیات ہیں قرآن میں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم اور ضروری عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ شایات جو ہے نا وہ جب آپ شرح پڑھیں گے تو اس میں آپ تفصیل آئے گی، ویسے جو موٹی موٹی ہیں وہ تو فرعون کے بارے میں ہے، نام گیا وہ معاشیہ، یہ ابھی آگ ان کے اوپر صبح شام پیش کی جاتی ہے، وہ یوم اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا کہ ان سب کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب قیامت کے بعد سخت عذاب میں داخل کرنے والی بات الگ ہے، اور ابھی اندار جو رسول علیہ و معاشیہ یہ الگ ہے کہ ابھی اوپر صبح شام آگ پیش ہو رہی ہے، تو ابھی آگ پیش ہو رہی ہے، وہ یہی جو قبر والی زندگی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عذاب قبر یا قبر کی جو زندگی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم مسلمان باقاعدہ غسل دے کر کفن دے کر قبر میں لٹاتے ہیں تو اس قبر کے اندر اس میت کو عذاب یہ مراد نہیں ہے۔ قبر کی زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یہ کیا عقائد کتابوں میں پڑھیں گے، اس کے لیے برزخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ برزخ کا لفظ جو ہے نا وہ عام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی موت کے وقت سے لے کر قیامت میں دوبارہ اٹھنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے یہ سارا برزخ ہے۔ اب اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو عام مسلمان احتیاط کے ساتھ احترام کے ساتھ میت کو دفن کر دیتے ہیں، وہ برزخ میں ہیں، اور جو یہ جو ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں مردے کو، راکھ بن جاتا ہے، وہ راکھ بھی برزخ میں ہے۔ اب برزخ میں اس کے اندر اس کے ساتھ جو بھی عذاب والا ہے یا سوال اس کے ساتھ ہو رہا ہے برزخ میں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہے، اب ذرا کہ وہ پانی میں اس کی لاش ہے، دفن نہیں ہے، اس کی وہی برزخ ہے بس۔ وہ کسی شیر نے کسی بڑے جانور میں کھا لی ہے، وہ اس کے پیٹ میں اس کی برزخ ہے۔ قبر سے مراد مٹی والی قبر لازمی تھی۔ بندے کے انتقال کے بعد سے لے کر قیامت میں دوبارہ اٹھنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے اندر حیات کہ اس کو اتنی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس کے روح کا اس کے جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ عذاب پر کو محسوس کر سکتا ہے، اور نیک بندہ ہے تو وہ آپ کی رفت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے سارے اہل سنت والجماعت قائل ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو درست بات ہے مضبوط بات ہے اس پر ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور فی الآخرہ آخرت میں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ قبر کے سوال جواب کے بارے میں تو جب نیک بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کا جواب نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ابھی اس کے جو لوگ ہیں دفن کرنے والے وہ واپس نہیں جاتے مٹی ڈالنے کے بعد، کہ اس وقت میت کے پاس منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور وہ ان کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، جب وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ایک جبل کے پاس صحیح تذکرہ کیا عذاب قبر کا، بس عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عذاب قبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق پر حق ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں دیکھا کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو الا تعوذ من عذاب القبر، مگر
نہ مانتے تھے. اس طرح دوسری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئے اللہ جو بھی صدری وعدہ بھی قبری وعدہ قبر سے بہت ساری پناہ مانگنے کی دعائیں احادیث میں ہیں. اور یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے بخاری شریف میں حدیث ہے. دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا فرمایا کہ انہما لیعذبان ان کے اندر جو بندے ہیں وہ یعذبان بڑی بات نہیں تھی. اما احدہما فکان یہ ثابت ہے ایک جو بندہ ہے جو لکھے میں عذاب ہو رہا ہے دوسرا جو ہے لا یستطیع پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ عذاب کی بالکل واضح دلیل ہے صحیح بخاری. اور اسی طرح ایک موقع پر آپ تشریف لے کے پائے کے بعد کچھ آواز آئی آپ نے سمجھا کہ جو مشکل بولی ہے جو کو کے مزاح ہو رہا ہے اس کے دماغ محسوس ہو رہی ہے ساری چیز سے. اور بہت ساری حدیث ہیں واقعی آپ شرح یہ دوسری بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. دوبارہ یہ جو قرآن کے آیات اور حدیث ہیں سے صاف واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کے اندر میت کو حیات حاصل ہوتی ہے. مکمل زندہ اگر آپ نے بھی کہ اس طرح زندہ نہیں ہوتے جس طرح دنیا میں زندہ ہوتے ہیں لیکن اس کے جسم کے ساتھ روح کا اتنا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ عذاب کی تکلیف محسوس کرتے ہیں یا راحت محسوس کرتے ہیں. اس کے بارے میں پہلے تو لوگ اعتراض کرتے تھے معتزلہ وغیرہ کے لیے اگر علیین میں ہے سات آسمان سے اوپر ہے وہاں سے ادھر تک کنیکشن کیسے ہوگا سے چین مطلب ساتویں زمین کے نیچے ہے وہاں سے ادھر تک کنیکشن کیسے ہوگا. پہلے تو لوگ اعتراض کرتے تھے لیکن ابھی اس طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی مطلب جیسے موبائل ہے اب جہاں سے بندہ کال کرتے ہیں امریکہ میں کتنے دور نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیسے ابھی مطلب اس طرح کا کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے کنیکشن کیسے ہوتا ہے. اللہ کی قدرت پر اگر یقین ہو پھر تو کوئی بندہ اس طرح کا رازدار ہی نہیں سکتا. اور اسی کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو خیال اس کے اندر آثار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہیں. کیونکہ شہداء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر ہے نا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ آپ مردہ نہیں ہے کوئی احیاء یہ زندہ ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ زندہ ہے اور اللہ کے یہاں پرزم کیا جا رہا ہے باقی برزخ میں. قرآن بالکل نص سے قطعی نص ہے جس ثابت ہے کہ شہداء برزخی حالت میں بھی زندہ ہے اور وہ اس قبر کے اندر اس کی برزخی زندگی ہے اور اس کے اندر اس کو رزق مل رہا ہے اور اس کو زندگی حاصل ہے. قرآن میں آ گیا لگتا شعور کوئی بندہ اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کی عقل سے اوپر کی چیزیں. تو شہداء کی حیات تو نص کا کسی ثابت ہے اور بالکل واضح اس کا انکار نہیں کر سکتا. اسی سے علماء نے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اس زندگی کے اندر مطلب برزخ والی جو زندگی اس میں وہ حیات ہے ان کو بھی زندگی حاصل ہے. شہداء کو جو حیات کا درجہ دیا گیا ہے وہ احیاء ہے یہ ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کیا گیا ان کے احساس و اکرام ظاہر ہے کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ تو شہداء سے بھی زیادہ ہے جسے برزخی زندگی باقی میں زیادہ درجہ اولا حاصل ہو. سارے انبیاء کرام خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے اپنی اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں. یہ بھی ایک اہم عقیدہ ہے. تو باقی انبیاء کرام کی تو مطلب قبریں معلوم کیا تو وہ مطلب گندگی اور یقینی نہیں ہے کہ وہ باقی اپنی قبریں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں وہاں سب لوگ جاتے ہیں وہاں جو اسلام پیش کرتے ہیں تو اس کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور وہاں پر جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیتے ہیں.
اور یہ صرف مطلب ایک تو وہ شہداء کے اوپر قیاس کر کے جب شہداء کو حاصل ہے تو انبیاء ان سے قدر کی اولا مطلب بولا ہے تو ان کو زیادہ حاصل ہوگا، صرف اس سے نہیں ہے بلکہ بہت ساری احادیث بھی ہیں اس بارے میں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں روزہ مبارک پر تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے بعد آج تک جتنے حجاج کرام ہیں عمرہ والے سارے وہاں پر پیش کرتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں تھا۔ جس طرح بہت ساری اس بارے میں احادیث ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو سنن ابو داؤد مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس میں صحیح حدیث ہے کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح علیہ السلام، کوئی بھی بندہ اس پر سلام بھیجتا ہے مطلب میری روح کے پاس آ کر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس پہ سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے مسند ابو جعفر کی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور معراج کی جو احادیث ہے اس میں روایت میں یہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جو مسجد اقصی تک پسند تھا۔ جی اور اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، درود شریف مجھ پر پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فتویٰ رسول صلاۃ علیہ کا وقت ارمتا، کہ آپ کی وفات کے بعد درود شریف آپ پر کیسے پہنچے گا جبکہ آپ تو مٹی میں سب ہو جائیں گے ذرا ذرا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ نہیں وہ درود مجھ پر پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے اجسام کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کے جسم اس طرح جلتا سڑتا نہیں ہے، ذرا ذرا نہیں ہوتا، ان کے جسم بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے اندر حیات بھی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ امام بیہقی کی شعب الایمان مشہور کتاب ہے، اس میں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو بندہ میری قبر کے پاس آ کر درود پڑے گا تو میں اس کو خود سنوں گا۔ من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو بندہ دور سے درود پڑے گا تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اس پر سارے اس زمانے میں صحابہ کرام کا بھی اجماع تھا، بہت ساری آپ اس موقع پر صحابہ کرام کو روزہ مبارک پر آ کر مختلف لوگ دور سے حضرت عائشہ سے اجازت دیتے تھے کہ ہم قبر پر حاضر ہونا چاہتے ہیں اسلام میں، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ بعد میں عقائد کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ساری امت کا جمہور اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سارے انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندہ ہیں، اور وہاں پر کے سامنے جو بندہ سلام پیش کرے اس پہ اس میں اختلاف نہیں تھا۔